جی لی کہ زندگیاں بس ایسے ہی ہے کہ گزرتی جائیں. آخر میں دوستو ہم کب سوچیں گے یہ؟ ہمارے دلوں کے اندر کب یہ آئے گا؟ صحابہ کا تو رویہ یہ تھا، آپس کے اندر جب ملتے تو جددوا ایماننا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے تھے. جب ملتے تو ایمان کی باتیں ہوا کرتی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کے سیکھنے کی، کسی کے اندر کوئی خامی رہتی، ایمان کے اندر کوتاہی ہوتی، لاپرواہی ہوتی تو ایک دوسرے کو بتلاتے تھے. آج ہم جو ہے کسی کو حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ فلانا جو ہے برا مان جائے گا، فلانے کو ہم نماز پڑھنے کی اگر تلقین کرتے ہیں تو فلانے جو ہے ہم پر بھڑک پڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا گریبان خود ہی خالی ہے، ہم جب عمل سے خود ہی خالی ہیں، خود ہی کورے ہیں، تو ہم دوسروں کو جب کہیں گے تو دوسرا خود ہی ہم پہ چڑھ بیٹھے گا. تو آج وجہ یہی ہے کہ ہم خود جو ہے عمل پیرا نہیں ہیں، تو ہم دوسروں سے کہہ بھی نہیں پاتے. جب ہم خود ہی اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو دوسروں سے کہنے کا اور دوسروں کے سمجھانے کا، بجھانے کا، کچھ سکھانے کا مسئلہ ہی ختم. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام حنظلہ ہے. بھائی صحابہ کا ایمان تو واقعتاً جو تھا، ہم اور آپ ان کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے اگر جتنا بھی چاہیں کوشش کر لے. تو ان کا واقعہ ہے ایمان کے اوپر. کیوں بتلاتے تھے کہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ اپنے گھر اور پریوار کے اندر کھیل کود کے، اور اپنے بچوں کے اندر تھے، کھیل کود رہے تھے بچوں کے اندر، ہنسی خوشی سے بالکل جو ہے پریوار تھا. اچانک پتہ نہیں کیا خیالات کے اندر، تصور کے اندر آیا، اور حنظلہ تو منافق ہو گیا، اپنے گھر سے کہتے ہوئے نکل پڑے. حنظلہ تو منافق ہو گیا، یہ صدا اور یہ آواز کہتے ہوئے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، گھر سے کہتے کہتے باہر تک چلے گئے. اور جب باہر گئے تو ایک صاحب سے، ایک اور صحابی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا ارے کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، کیسی بات کر رہے ہو؟ اور منافق جانتے ہیں نا کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں اس کو جو آپ کے منہ پہ آپ کی طرح اور دوسرے کے منہ پہ دوسرے کی طرح. وہ کہہ منہ مٹھوا جو ہر ایک کے منہ پہ ایک دم بالکل اچھا ہو، چد بھی اس کی، پڑ بھی اسی کی. تو منافق اسی کو کہتے ہیں. اور منافق کی سزا جو ہے قرآن کریم کے اندر اسفل السافلین کا لفظ آیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافق تھے بہت کٹر درجے کے تھے. ان کی بھی ہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یہ نہیں ہوتی تھی کہ نماز جو ہے چھوڑ دیں، ان کی ہمت تک نہیں ہوتی تھی. تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، میں تو منافق ہو گیا، کہتے ہوئے چلے. اور آگے جا کر کے گھر کے باہر ایک اور صحابی ملے، ان سے بھی کہا سنیے کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ارے کیا ہوا، آخر یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ تو انہوں نے اپنی بات بتلائی. کہا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر رہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی، اخلاق کی، قال اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی باتیں کرتے ہیں، جہنم کی باتیں کرتے ہیں، تو سارا کا سارا منظر جو ہے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. جہنم کا خوف جو ہے بالکل دل کے اندر جاگ جاتا ہے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس سے ہم ہٹتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کنارہ کش ہوتے ہیں، اپنے گھر اور اپنے اہل و عیال اور پریوار کے اندر آتے ہیں، تو جو کیفیت تھی، جو وحشت والی اور خوف والی جہنم سے، اور جو شوق والی کیفیت تھی جنت سے، وہ کیفیت بالکل مٹ جا رہی ہے. تو دوسرے صحابی نے کہا ارے یار یہ تو میرا مسئلہ ہے، میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کی بات سنتا ہوں، تو میری بھی کیفیت ایسی ہی ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اور جہنم بالکل سامنے ہو، جہنم کا خوف الگ اور جنت کا شوق الگ، یہ ساری چیزیں بالکل جو ہے سینے کے اندر عمر پڑتی ہیں. مگر جیسے ہی اپنے پریوار کے اندر آتے ہیں، اپنے بال بچوں کے اندر آتے ہیں، اپنے خاندان کے اندر آتے ہیں، ان میں ہنسی خوشی کی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو وہ کیفیت جو خیالات تھے جنت کے اور جہنم کے دل خیال کے اندر آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے دونوں صاحب بھاگتے ہوئے گئے.
نہ نماز چھوڑے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کردار کو چوٹ پہنچائی تھی، نہ کسی رکن کو، اسلام کے کسی رکن کو پامال کیا تھا. بس خیال بدلا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ہٹ کر کے اپنے گھر پہ آنے کا خیال بدلا تھا، اور وہی جنت اور جہنم والا بس تھا. اور یہ خیال آنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بھاگتے ہوئے گئے کہ یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا واقعتاً سننے کے لائق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے یہاں میری موجودگی کے اندر، میری مجلس کے اندر جو حالت اور کیفیت تمہاری رہتی ہے، وہی کیفیت اگر تمہارے گھر اور اہل کنبہ اور پریوار کے اندر بھی وہی کیفیت رہے تو سچ کہتا ہوں تمہارے گھروں کے اندر فرشتے تم سے ہاتھ مسابہ کرنے کے لیے آئیں گے. اور ذرا ہم غور کریں، اپنے غریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس قابل ہیں اور ہم نے اپنے ایمان کو کس قابل بنایا ہے. میرے عزیزوں، کبھی ہم نے بنانے کی کوشش کی؟ کیا وہ محبت جاگی؟ کیا وہ محبت جوش کے اندر آئی؟ نہیں آئی میرے عزیزوں. ایمان تو واقعتاً صحابہ کا تھا، اور واقعتاً آپ سنیں گے تو دنگ ہو جائیں گے. ابو جہل کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، مینٹل کہنا، پاگل کہنا، دیوانہ کہنا، مجنون کہنا، کون سا ایسا لفظ تھا جس کو ابو جہل نے نہ کہا ہو؟ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کر جاتے اور ابو جہل پہنچ کر کے کہتا میرا بچوا جو ہے پگلا گیا، دیوانہ اور مینٹل ہو گیا، اس کے بعد مت کرو. بتائیے ہم اور آپ کو پٹا پٹی ہو جاتی ہے، ہم ذرا بھی برداشت نہیں کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے، چپ چاپ اپنا کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. آج وہی خطہ مکہ کا اور مدینہ کا پورا جو ہے شاعر اسلام کے اندر رگا ہوا ہے. جہاں بھی جائیے اسلام کی وادیاں ہی وادیاں ہیں. تو یہ بات ہوئی اور برائیاں تو کرتا ہی تھا. تو دو لڑکے جو معاذ اور معوذ نام کے حدیث کے اندر آتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر یہ بات ہے، انہوں نے سن رکھا تھا کوئی ابو جہل نام کا ہے، شکل سے انجان تھے، شکل نہیں دیکھی تھی. پوچھا کسی سے ابو جہل کون ہے؟ سننے میں آتا ہے بڑا برائی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایک صاحب نے کہا کہ چلو اب معاملہ تم نے پوچھ دیا ہے تو میں تمہاری جو ہے وہاں تک رسائی وہاں تک پہنچا دیتا ہوں میں تم کو. اور معاذ و معوذ اتنے چھوٹے تھے کہ جنگ کے اندر جب شرکت کرنا ہوا اور ان کو تلوار دی گئی، جب وہ چلتے تھے تو تلوار جو ہے زمین سے گھسٹ رہی تھی. اب سوچئے کتنے چھوٹے رہے ہوں گے، کتنی عمر کے رہے ہوں گے. اور جذبہ تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کو نمٹا دیں گے، سر قلم کر دیں گے اس کا. اور اسی جذبے، اسی محبت کے اندر انہوں نے نام بھی پوچھا تھا کہ آخر ابو جہل ہے کون. اور وہ جب اس شخص نے دکھایا کہ دیکھو تمہارا جو مطلوب ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو تو وہ وہاں کھڑا ہے. اس شکل تو دیکھ لیا، پہچان گیا، تنتناتے ہوئے دونوں کے دونوں بھاگے گئے. ایک نے گھوڑے کے پیر پر وار کیا جس سے گھوڑا جو ہے فوراً جھک گیا. جیسے جھکا ابو جہل نیچے ہوا، دوسرے نے اس کی گردن پہ وار کر دیا. معاملہ کہ صحابہ کے دلوں کے اندر محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا اور جان لینا تک جو ہے گوارا کیا. اور ہم آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں، ماشاء اللہ، صلی اللہ، سبحان اللہ. نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں اور ان کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں. میرے عزیزوں، ہمارے یہ کارنامے ہیں، یہ حالات ہیں ہمارے اوپر رحمت کی بارش ہوگی یا کس کی بارش ہوگی؟ ہم کس لائق ہیں؟ ہم یہ خود سوچیں، اپنے ایمان کا ہم خود جائزہ لیں کہ آخر ہمارا ایمان کس لائق ہے، کس نعمت کے قابل ہے یا ہم پہ آگ برسا دیا جائے. اگر آگ یا ہم نے ایسے اعمال نہیں کیے یا ہم نے کوشش نہیں کی. میرے عزیزو، ہمیں سے میری نظر جہاں تک بھی جا رہی ہے، کچھ بچے ہیں 8 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، اور کچھ بزرگ
75 پلس ہو 80 پلس ہو، اور میں خود جو ہے 40 یا 35 کے آس پاس کا ہوں گا۔ میرے عزیزوں، جس کے اندر ہم یہ خیال اور تصور کریں گے کہ اپنے ایمان کے اندر بھی تقویت پیدا کرنی چاہیے، کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ایمان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ والے کارنامے کب پیدا ہونے چاہیے؟ اپنا نام جو ہے گنوا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اور خود قرآن تو قرآن، احادیث کے اندر بھی اہتدیتم کا زمرہ جو ہے مزدہ جو ہے سنا دیا گیا، اور صاف یہ اعلان کر دیا گیا، جس کا ہلکا ترجمہ یہ ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے تم جن کی بھی اقتداء کرو گے، جن کی پیروی کرو گے، راہ راست کو پا جاؤ گے، جنت کو پہنچ جاؤ گے۔ میرے عزیزوں، یہ عزم کریں، یہ حوصلہ کریں اور یہ ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ جو زندگی ہماری گزری، اب سے جو زندگی ہماری کی سنت و شریعت کے لیے ہوگی، شاعر اسلام کے لیے ہوگی۔ بھائی یہ ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، بھائی ہم سبھی عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سے جو بھی گناہ ہوئے وہ ہوئے، جو ہے اللہ کے دین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے۔ بھائی چونکہ وقت جو ہے زیادہ نہیں بچا، 5-7 منٹ بچے ہیں اذان کے اندر، تو اس لیے میں اپنی بات کو اتنی بھی ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ البلاغ منی والقبول من اللہ۔ اب حضرات